الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا اللاقب. رواه مسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ دوسرے روزے کی ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سحری کھائی ہے، نیت کی ہے اور مسجد میں قرآن مجید کا درس سننے سنانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ آج کا موضوع جو ترتیب شدہ ہے وہ ہے کہ رحمت کے اسباب کیا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جسے شامل حال ہو گیا، وہ اگر ذرہ ہے تو پہاڑ بن گیا، قطرہ ہے تو دریا و سمندر بن گیا، کچھ نہیں تو سب کچھ بن گیا۔ لیکن اللہ کی رحمت آئے گی رحمت للعالمین کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ سراپے رحمت ہیں۔
اس عشرے میں آدمی خلوص کے ساتھ اپنے لیے، پوری امت کے لیے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگے۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا رب اغفر لی وارحمنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وغیرہ۔ تو اللہ پاک اپنے فضل سے رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسے تفصیلی دعائیں نہیں آتی، لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، صرف یہ ورد کرتا رہے رحمت 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 رحمت، اللہ رحمت فرما، اللہ رحمت فرما، اللہ رحمت فرما، تو رب کائنات رحمت فرما دیتے ہیں۔ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ یہ ہے ہی رحمت بھرا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو رحمت کے اسباب ہیں، بلکہ ان میں جو بڑا سبب ہے جو قرآن مقدس نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہمیں وہ نصیب ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ نصیب ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، چاہے ہم امیر ہیں، غریب ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، نیک ہیں، گنہگار ہیں۔ جب رب ذوالجلال نے قانون بیان کر دیا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کرتا ہوں، تو اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے پاس چیز ہے یا کہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام نبی آخر الزمان ہے جو سب سے آخر میں آیا، اس کے بعد کسی نبی نے، رسول نے، کتاب نے، شریعت نے نہیں آنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا رحمت مہدات، میں ایک اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ نے تمہارے لیے تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، شان کے مطابق دیتا ہے۔ رب کائنات اللہ اکبر ہے، لہ الکبریاء فی السماوات والارض ہے، اللہ اکبر، عالم الغیب والشہادہ ہے، للہ ملک السماوات والارض ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ لقوی عزیز ہے، ان اللہ قوی عزیز ہے۔ اس نے پھر جو ہمیں تحفہ عطا کیا تو وہ سراپا رحمت ہے، انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، نامہ پارا، نامہ رکوع، سورہ اعراف اور 156 آیت کریمہ ہے۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے نا وہ وسیع ہے ہر چیز کے لیے۔ آگے کو اپنا برتن سیدھا نہ رکھے، صاف نہ رکھے تو وہ بد نصیب ہے۔ اب دیکھیں نا، بوڑھے مرد و عورت، جوان مرد و عورت، چھوٹے بڑے، جن پہ اللہ کی رحمت ہے، روزے کی نیت سے اٹھے ہیں، سحری کھائی ہے، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ نے جنہیں محروم رکھا ہے
جس طرح صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو میلین اخضرین میں دوڑتے ہیں، اسی طرح اور کئی مقام ہیں جہاں اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی، اللہ کو دوڑنا پسند آیا۔ کئی وہ مقام ہے کہ جلدی سے گزرو، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اگر انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہو تو رمضان کا مہینہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو ملنا اگر اپنا ایمان مضبوط ہو تو انسان ڈرے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ یہ درجہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اپنا ایمان مضبوط ہو کہ رب فرما رہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر یہ جملہ اتنا ہوتا، اگلی بات نہ ہوتی، تو پھر تو مزے ہی مزے تھے۔ پھر روزہ نہ رکھنے والا بھی کہہ سکتا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، بے نمازی بھی کہہ سکتا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، بدکار بھی کہہ سکتا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ لیکن رب کائنات نے آگے جو قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے، اس کو معلق کیا ہے، وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رحمت کے 14 معنی آتے ہیں، 14 معنی۔ یہاں اس کا معنی ہے مہربانی، فضل، جنت، نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنا دینا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے۔ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اس کو ان لوگوں کے مقدر میں لکھا ہے جن میں یتقون ہے۔ یہی بات میں بتا رہا تھا کہ کون سا سبب ہے جس وجہ سے ہم رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ہمیں پورا جہان فتویٰ دے کہ یہ رحمت کے مستحق نہیں، ہم مطمئن ہیں اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اور پورا جہان فتویٰ دے کہ رحمت کا مستحق ہے اور یہ چیز نہیں تو کوئی نہیں رحمت کا مستحق۔ یہ عشرہ رحمت بھرا ہے، ماں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، نیک گناہگار۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اپنی وہ رحمت جو بڑی وسیع ہے، میں نے اس کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے مقدر میں جن میں یتقون ہے۔ اور یاد رکھنا، قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں یتقون کہتے ہیں اے عن الشرک والکفر والمعاصی، شرک سے آدمی بچے، کسی قسم کا شرک نہ ہو، اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں کہ عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، سمیع و بصیر، بگڑی بنانے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سننے والا، سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، عیبوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، کنبہ قبیلے سے پاک، اور غلط فیصلوں سے پاک۔ کسی کے عزیز پہ موت آ گئی، بزرگ پہ موت آ گئی، دوست پہ موت آ گئی، ایسا شکوہ نہیں کرنا، ایسا پریشان نہیں ہونا جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ گویا غلط فیصلہ ہوا ہے۔ سبحان کا معنی کیا کرو کہ اللہ غلط فیصلوں سے پاک ہے، وہ جیسے کر دے اس کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ فعال لما یرید، بچہ پیدا ہوا، ماں لے لی، یہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہے اس کا۔ باپ بوڑھا بیٹھا ہے، بیٹا جوان قبر میں پہنچ گیا، یہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہے۔ جی چاہتا تھا ابھی ماں کی شفقت رہے، دعائیں رہے، اللہ نے لے لی، یہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہے۔ جوانی ہے، نظر لے لے، یہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہے۔
جوان عورت ہے، خامن پہ موت آ گئی، یہ بھی غلط فیصلہ نہیں ہے، اللہ غلط فیصلوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں نے اس رحمت کو لکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو یتقون ہے، نہ شرک ہے کسی قسم کا ذات صفات میں، نہ کفر ہے انکار ہے، اور نہ گناہ ہے، گناہ کیے توبہ کر لی، یہ یتقون ہے۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ ایک دفعہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، دیکھو دل پہ ہاتھ مبارک، انگلی مبارک لگا کے فرما التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، یہاں نشان ہو، پگڑی بڑی خوبصورت، کپڑے سفید ہوں، سرما لگایا ہوا ہو، داڑھی مٹھی سے زیادہ یا کم از کم مٹھی ہو، لیکن یہاں تقوی نہ ہو تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن دل میں تقوی، اور تقوی کہتے ہیں جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں، خاردار درخت ہوں۔ حاجی اشرف صاحب وہاں سے گزرے، حاجی عبدالرشید صاحب گزرے، اور کپڑے بھی خراب نہ ہوں، کانٹے نہ چبھے، جسم پہ بھی نہ چبھے، ایسے ٹیکس سے نکل جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ چند روزہ زندگی میں گناہوں کی طاقت ہے، حرام مال کمانے کی طاقت ہے، نظر غلط استعمال کرنے کی طاقت ہے، ہاتھ غلط استعمال کرنے کی، ظلم کرنے کی طاقت ہے، ٹانگوں میں طاقت ہے برائی کے اڈے پہ جانے کے لیے، لیکن مرد و عورت اس پہ کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہے تقوی۔ میرے آقا نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، یہ آ گیا تو اللہ کی رحمت آ گئی۔ اس دور میں اگر سچی بات ہو اور پتہ چلے فلاں جوان مرد و عورت یا بوڑھا یا چھوٹا شہری دیہاتی گناہ پہ قادر ہے لیکن تقوی ہے، کہتا ہے نہیں، رشوت کی باری آئی نہیں، گناہ کی باری آئی نہیں، زیادتی کی باری آئی نہیں، تو ایسا آدمی اس دور میں اگر ملے اور بات سچی ہو، جیسا بھی ہو، مجھے پتا چلے میں جوتیاں سیدھی کروں گا۔ یہ اس دور میں بہت بڑی چیز ہے۔ پہلا دور تو بھرا ہوا تھا تقوی سے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ ضیاء القاسمی مرحوم مغفور میرے محبوب خطیب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے صحابہ کرام جا رہی ہے، تقوی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ جی وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، صحابہ کرام تقوی کے اہل تھے، وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ یقین کرنا تقوی نہ ہو سب کچھ ہو، بے قرار زندگی ہے، افرادی قوت، دوست ہیں، احباب ہیں، کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، ہیلی کاپٹر ہے، حکومت ہے، وزارت ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر تقوی نہیں تو بے قراری کی زندگی ہے۔ اور اگر تقوی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی قرار کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا میری رحمت، جو یہ عشرہ ہے وغیرہ، فرما میری رحمت ان کے مقدر میں ہے یتقون، جو یتقون ہے۔ شیعہ حضرات میں تقوی نہیں ہوتا، تقیہ ہوتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں جھوٹ بول دینا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ تقیہ ہے، یہ شیعوں کے اندر ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر یتقون یہ ہے شرک اور کفر اور گناہوں سے بچنا، یہ یتقون ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا یتقون۔ دوسری شرط کیا ہے، سبب کیا ہے رحمت کا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرما زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو میری بات کو سمجھیں گے زندگی میں دعا دیں گے،
کہ رحمت کے لیے دو سبب ہیں، ایک یتقون ہے، اور جن لوگوں میں یتقون نہیں بلکہ تقیہ ہے، جھوٹ بول دینا، کہنا ہم نے تقیہ کیا ہے، انہیں پھر رحمت نہیں ملتی۔ اور جو فرقے زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ دیکھ لیں کون نہیں دیتا، اپنا مسلک بیان کرنا، حق بیان کرنا، اپنی قبر بنانی ہے، یعنی اپنی قبر سنوارنی ہے۔ تو دیکھو دوسرا سبب ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کوئی فرقہ بھی جو زکوٰۃ کا منکر ہے نہیں دیتا زکوٰۃ۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک میں لکھا دیتے ہیں ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو فرما وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تقویٰ ہوگا اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو بس وہ رحمت کے مستحق ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں خود خیال کریں، ہمارے اندر تقویٰ ہے الحمدللہ، ہمارے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے پورے طریقے سے تو پھر الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں مرد و عورت کے رحمت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ گیا، میرے آقا نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حب الدنیا ظلمت، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا انسان کے دل میں آ جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے، اندھیرا، ظلمت اندھیرا ہے۔ میرے آقا پھر اس اندھیرے کو اجالے سے کیسے تبدیل کریں گے، روشنی سے کیسے تبدیل کریں گے؟ خدا نخواستہ یہاں کوئی بیٹھا ہے میرا عزیز جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے کہ گزارا کرنے کے لیے، یہ دنیا کی محبت نہیں، یہ عبد الدینار نہیں ہے، ہر وقت دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، گنتا رہتا ہے اتنے بن گئے اتنے بن گئے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو فرما حب الدنیا ظلمت، دنیا کی محبت آ گئی جس کی وجہ سے نہ نماز یاد ہے، نہ روزہ، نہ سچ، نہ حق، نہ حقوق کا پتہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت آ جائے آدمی اندھیرے میں آ گیا، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے چراغ کیا ہے؟ حب الدنیا ظلمت والسراج لہ التقویٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس سے نکلنے کا جو سبب ہے وہ تقویٰ ہے کہ گناہوں سے آدمی بچے گا، دنیا کی محبت نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام کے پاس ڈھیر مال تھا یا نہیں تھا، تقویٰ تھا، انہیں دنیا کی محبت نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کروڑوں لاکھوں اشرفیاں ہیں لیکن دنیا کی محبت نے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ کہ تقویٰ تھا ان کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عاشرے میں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اللہ پاک ہم سب کو متقی بنائے۔ آخر میں گزارش سن لیں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، جب بات کرتا ہوں اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے ذمہ داری، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ گندم کا جو ریٹ ہے اس حساب سے آپ صدقۃ الفطر 90 روپے کے حساب سے دے دیں۔ اگر کوئی 100 دے، 200 دے، اور جلدی دینا چاہیے 500 دے، لیکن صحیح بتانا، کیونکہ یہ بنتے ہیں 86 روپے۔ تو پھر احتیاطاً میں نے کہا، کل مفتی صاحب سے بھی مشورہ کیا، تو اس لیے 90 کے حساب سے آپ دے دیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں، انشاءاللہ، اور جلدی دینے کی کوشش کریں۔ اور پھر سن لے، اگر زیادہ دو گے، صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل کئی لوگ ہیں جنہوں نے 200 کے حساب سے دی ہے، بہت اچھا کیا۔ ایک دوست کہتے ہیں میں 500، میں نے کہا 1000 کے حساب سے بے شک دو، لیکن پورا صحیح اس لیے بتائیں گے تاکہ جو ہے جو غریب ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ 90 میں احتیاط موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مرد و عورت کہ جب 4 رکعتیں تراویح کی ہو جائیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت کی دیر بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو گناہگار نہیں ہوتا۔ جتنی دیر بیٹھو، اگر اور دعا یاد نہیں، اس میں اکثر لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، مرد ہے یا عورت، اکیلے پڑھ رہے ہو تو کم از کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا
آیت الکرسی پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، یہ بالکل بیٹھے رہنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔